ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج پاکستان پہنچیں گے، لاہور سے اسلام آباد جائیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے ایجنڈے پر مشاورت کی گئی۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ اور باہمی روابط کو مزید بڑھانے پر بھی بات کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملتان گیرزن کا دورہ، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کا پاک فوج کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، قومی سلامتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی اور تدریسی اداروں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا، قومی اتحاد، سول ملٹری روابط اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ مظفر گڑھ مشق ایریا میں ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ بھی کیا۔ جوانوں سے بات چیت، بلند عزم و حوصلے کو سراہا۔ وفاقی حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا دوبارہ فیصلہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے POR کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی، اس کے بعد کارڈ ہولڈرز کا پاکستان میں قیام غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے۔ انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فوراً ایکٹ کی دفعہ 14 بھی لاگو کی جائے گی۔ سزا یافتہ اور زیر سماعت مقدمات والے افراد کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ علیمہ خانم کو اپنے بھائی کی طرح تسلسل سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے۔ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر کے عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی میں 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر لیوی 74 روپے 51 پیسے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر، پیٹرول پر لیوی 75 روپے 52 پیسے سے بڑھا کر 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ٹرین کا جیسے بلیک باکس ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، انالائز کرے گا، تمام کوچز کو بھی انالائز کیا جائے گا، ٹریک کو بھی انالائز کیا جائے گا۔ اپیرنٹلی انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ایک فریش بریکیج آف ریل تھی، یعنی جیسے گاڑی جا رہی ہو اور اچانک اس کا کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے یا اس طرح فریش بریکیج آف ریل بتا رہے ہوں۔ کالاشہر کاکھو میں اسلام آباد ایکسپریس کے حادثے کے بعد ٹریک بحالی کا کام جاری۔ DS ریلوے کے مطابق متاثرہ ٹریک کی بحالی میں مزید چند گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ بوگیوں کو ٹریک کی بحالی کے بعد ہٹایا جائے گا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنا دی گئی۔ حادثے میں ٹرین کی 9 میں سے 4 بوگیاں متاثر ہوئیں، 30 افراد زخمی ہوئے۔ سال پہلے والد اور خواجہ شمس الاسلام کے درمیان دوستی تھی۔ 35 لاکھ روپے کا ان کے درمیان تنازع ہوا۔ میں نے جو یہ انتہائی قدم اٹھایا، اتنی دباؤ اذیت سہتے اٹھایا۔ میری شمس الاسلام سے دشمنی تھی اور میں نے ہی اسے قتل کیا۔ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ اور میرے والد میں 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ کراچی کے درخشاں تھانے میں درج، مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل۔
اور گورنر سندھ سے سول سروس اکیڈمی کے زیر تربیت افسران کی ملاقات. کامران ٹیسوری نے کہا نوجوان افسران ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں, ملک و قوم کی بلا تفریق خدمت کریں, عوامی خدمات ایمانداری اور شفافیت کو اپنا شعار بنائیں. شرکاء نے امید کی گھنٹی, روشن مارکی, آئی ٹی مارکی اور بانی پاکستان کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا. گورنر سندھ کے عوامی فلاحی اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا.